بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم. ناظرین، آج جو ہے نا ہم دو اہم ٹاپکس آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں. ایک ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا ہے یا جلسہ ہے، کیونکہ ابھی فی الحال ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ یہ 100% جو ہے نا دھرنا ہوگا یا جلسہ ہوگا. اور دوسرا آج جو ہے نا ہم لوگ ڈسکس کریں گے ناظرین، آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے نواز شریف صاحب کا جو ہے نا جیل سے ہاسپٹل جانا. ناظرین، اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور جو سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری جو آئندہ آنے والی ویڈیوز ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اور ویڈیو ختم ہونے کے بعد اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں. اور آپ لوگوں کی جو پازیٹیو آراء ہوتی ہے اس کے اکثر جو ہے نا ہم لوگ منتظر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پازیٹیو آراء سے ہی جو ہے نا ہم اپنے پروگرام میں مزید نکھار لا سکتے ہیں. جیسا کہ آج جو ہے نا سعودی عربیہ سے ایک دوست نے، ایک ہمارا ویور ہے، اس نے ہماری ٹیم سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ اپنے پروگرام میں کبھی کبھار ہماری جو اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ مسائل میں ہم لوگ گھرے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی جو ہے نا آپ لوگ بات کر لیں تو بالکل ضرور. جو بائی کا رابطہ تھا، پازیٹیو رابطہ تھا، پازیٹیو اس کا پوائنٹ تھا. ہم جو ہے نا انشاءاللہ آئندہ ایک پروگرام خاص طور پر ایسا کریں گے کہ جس میں جو اوورسیز ہمارے پاکستانیز کے لیے جو مختلف پرابلمز ہوتی ہے اس پہ ہم بات کر سکیں. ناظرین، بات ہم کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے ہاسپٹل سے جیل سے ہاسپٹل جانا اور مولانا صاحب کے دھرنے کے بارے میں. کل سے جو ہے نا مختلف جو میڈیا چینلز ہیں، مختلف نیوز چینلز ہیں، اس پہ آپ لوگ ایک خبر دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب دوبارہ ایڈمٹ ہو گئے ہیں ہاسپٹل میں، کیونکہ اس کو بہت زیادہ مسئلہ پیدا اس کا ہو گیا تھا. اور جو نواز شریف صاحب ہے اس کے بیٹے نے الزام لگایا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے والد صاحب کو زہر دیا گیا ہے. ہاسپٹل میں جو سروسز ہاسپٹل ہے اس میں نواز شریف صاحب کے ایڈمٹ ہونے کے بعد، ادھر لانے کے بعد جب اس کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے تو حقیقت میں اس کے بلڈ میں جو وائٹ سیل ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا اس پہ اثر پڑ رہا تھا. جو ٹیم تھی، جو میڈیکل ٹیم بنی ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر وجہ کیا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو جو جیل میں پانی دیا جاتا ہے وہ بھی چیک کرنے کے بعد دیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے، کوئی اس میں کچھ چیز ملائی تو نہیں گئی ہے. اس کو جو کھانا دیا جاتا ہے تو کھانے میں شامل ہر چیز کو پہلے چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے نا نواز شریف صاحب کو دیا جاتا ہے. حالانکہ نواز شریف صاحب جو ہے نا ایک مجرم ہے، وہ ملزم نہیں ہے، باقاعدہ وہ اپنی ایک سزا کاٹ رہا ہے. اس نے بہت بڑا غبن کیا تھا، کرپشن کیا تھا، اور اس کی سزا جو ہے نا وہ اس وقت جیل میں کاٹ رہا ہے. تو جیل میں سزا کاٹنے کے باوجود جو ہے نا اس کو ہائی پروفائل کی وجہ سے بہت زیادہ اس کی کیئر کی جاتی ہے. لیکن اس کے بیٹے نے جو ہے نا سوچے سمجھے بغیر جو ہے نا حکومت پہ یہ الزام لگایا کہ ایسا لگتا ہے کہ، کیونکہ ان کا اشارہ ڈائریکٹلی حکومت کی طرف تھا، عمران خان کی طرف تھا، کہ ان لوگوں نے میرے والد کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے. حالانکہ جب میڈیکل ٹیم بیٹی، اس نے ٹیسٹ کیے، رزلٹ آیا، رزلٹ کے بعد جو چیزیں چیک ہوئی تو ٹیم بھی جو ہے نا بہت زیادہ پریشان تھی سروسز ہاسپٹل میں کہ آخر اس کا ریزن کیا بنا ہے. جب اس نے بعد میں جو ہے نا رابطہ ہوا ڈاکٹر عدنان نواز شریف صاحب کا فیملی ڈاکٹر ہے، ذاتی معالج ہے اس کا. ڈاکٹر عدنان ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے، لیکن وہ جو نواز شریف فیملی کا ذاتی ہاسپٹل ہے اس کو جو ہے نا ٹاپ لیول پہ بیٹھ کے مینیج کر رہا ہے، اور اس کا ذاتی معالج بھی ہے نواز شریف صاحب کا. اس سے جب رابطہ کیا گیا تو اس نے یہ جو ہے ایڈمٹ کیا کہ فلانی میڈیسن میں دے رہا ہوں اس کو. پوچھنے پہ جو اس نے کہا کہ جو بھی میڈیسن میں تجویز کرتا ہوں دینے کے لیے تو اس کا رابطہ جو ہے نا سب سے پہلے میں انگلینڈ کرتا ہوں. انگلینڈ کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کے بیٹوں کے ساتھ ان سے رابطہ کرنے کے بعد جو ہے نا جب وہ ایگری ہو جاتے ہیں تو میڈیسن جو ہے نا میں الاؤ کر لیتا ہوں، وہ نواز شریف صاحب کھانا شروع کر دیتے ہیں. ابھی اگر تھوڑا سا جو ہے نا اس سٹوری کو حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو اس میں ٹویسٹ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے کہ اس چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ نواز شریف صاحب کو زہر دیا گیا ہے یا جو بھی چیز دی گئی ہے جس کی وجہ سے نواز شریف کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. تو دینے والا بندہ کون ہے؟ ڈاکٹر عدنان نے کس بندے سے مشورہ کر کے جو ہے نا یہ میڈیسن تجویز کی ہے؟ نواز شریف صاحب کے بیٹے کے ساتھ. تو اس سے تو صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بیٹے نے ڈاکٹر عدنان کے تھرو ہی وہ میڈیسن لکھوائی ہے. ڈاکٹر عدنان دل کا اسپیشلسٹ نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے نا ایک ہارٹ پیشنٹ کے لیے اس طرح کی میڈیسن تجویز کرانے کے پیچھے آخر لاجک کیا تھی
کیا یہ خود نواز شریف صاحب کا بیٹا آج کل جس طرح دھرنے وغیرہ کا ایک سسٹم چل پڑا ہے پاکستان میں اور نواز شریف فیملی مزید جو ہے نا پنستی جا رہی ہے، تو کہیں نواز شریف صاحب کے بیٹے نے یا شاید کچھ اور لوگوں نے نواز شریف صاحب کو قربانی کا بکرا تو نہیں بنانا چاہا، جان بوجھ کر اس کو اس سٹیج پہ تو لے کر نہیں آنا چاہتے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ملتی. تو میرا خیال بھی یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بات کو جو ہے نا اوپر لے کر آنا چاہیے. شہباز شریف صاحب نے جیسے کہا تھا کہ اس چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور انویسٹیگیشن کے لیے نواز شریف کے بیٹے کو تو لانا تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ تو جو پچھلے ان کے کیسز ہیں اس سے مفرور بیٹا ہوا ہے انگلینڈ میں. اپنی والدہ کی میت پہ جو ہے نا ایک بندہ جب نہیں آ سکتا تو مختلف کیسز جو ہوتے ہیں اس کو کس طریقے سے وہ فیس کرے گا. لیکن ڈاکٹر عدنان ادھر ہی ہے، اس سے انویسٹیگیشن ضرور کرنی چاہیے کہ جب ایک بندہ ہارٹ پیشنٹ ہے تو اس کو اس طرح کی میڈیسن کیوں آپ نے دی ہے. یہ لوگ خود ایک ایسا ایکٹ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا بعد میں ان کے ہاتھ موقع آ جاتا ہے اور یہ حکومت پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کیس میں بھی تقریباً آلموسٹ یہی ہوا ہے. اور ابھی جب وہ میڈیسن نواز شریف کی جو ہے نا جب بند کرا دی گئی ہے اور میڈیسن دینی شروع کر دی ہے تو ابھی نواز شریف کی صحت جو ہے نا بہتر سے بہتر کی طرف ہو رہی ہے. ناظرین، ہم بات دوسری کر رہے تھے مولانا صاحب کے دھرنے کی. آج کل بہت زیادہ گہما گہمی چل رہی ہے، اور جو مولانا صاحب ہے اس نے ایک پریس ٹاک کی ہے جس میں انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ بھی آئے تھے. مولانا صاحب کے جو خاص بندے ہیں وہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے جو انٹرنیشنل لیول کے صحافی حضرات آئے ہوئے تھے ان کو مطمئن کیا ہے. لیکن یہ تو خیر آنے والا وقت ثابت کرے گا جب یہ رپورٹس مختلف چینلز پہ آئے گی. مختلف چینلز پہ جب یہ رپورٹ آئے گی تو ان رپورٹس کے بعد جو ہے نا پتہ چلے گا کہ آیا انٹرنیشنل میڈیا مطمئن ہوا ہے یا نہیں ہوا. لیکن گہما گہمی بہت عروج پہ ہے، اور انتہائی افسوس سے جو ہے نا یہ ہمیں کہہ رہا ہوں، یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستانی پولیٹکس میں جو ہے نا جو کینچا تھانی کا سسٹم ہے نا یہ بہت غلط سمت اختیار کر چکا ہے. اصولاً جو ہے نا پولیٹکس کا یہ مطلب ہونا چاہیے کہ جو بھی ایکٹ کیا جائے اس میں ملک کا فائدہ ہو، اس میں پاکستان کا فائدہ ہو، اس میں اسلام کا فائدہ ہو، نہ کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایک دوسرے کے پیروں کو بندہ کہنا شروع کر لے. اور پاکستان میں یہ چیز بہت اوپر لیول پہ جا چکی ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے دوسرے بندے پہ، دوسرے پولیٹیشین پہ ایسے الزامات لگا لے کہ اس کی ذاتی زندگی ہی ٹوٹلی مفلوج ہو جائے. مولانا صاحب نے جو جو اسلامی پارٹی ہے یا اسلام سے منسلک ایک بہت ہی بڑا گھرانہ ہے، عثمان بزدار صاحب کے ضلع سے وہ بلونگ کرتا ہے. نام لینا میں مناسب نہیں سمجھوں گا، لیکن مولانا جو بزدار صاحب کا ضلع ہے جس ڈسٹرکٹ سے وہ بلونگ کرتے ہیں اس ڈسٹرکٹ سے وہ بلونگ کرتا ہے مولانا صاحب. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اینڈ کمپنی نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بزدار صاحب کے خلاف جو ہے نا کچھ ایویڈنس جو ہے نا آپ پیدا کر لیں، وہ ڈاکومنٹس کی صورت میں ہو اور اگر ویڈیوز کی صورت میں ہو تو وہ جو ہے نا ہمارے کام آئیں گے. تو یہ جو ہے نا مختلف نیوز ہم تک پہنچ رہی ہے کہ اس بندے نے، اس مولانا صاحب نے وہ ایویڈنس پیدا کر دی ہے اور عین موقع پہ جو ہے نا وہ بزدار صاحب کے خلاف استعمال کریں گے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایویڈنس منظر عام پہ آ گئے تو بزدار صاحب کا پنجاب میں حکومت کرنا مشکل نہیں، تقریباً ناممکن ہو جائے گا. تو کسی کے ذاتی زندگی پہ جو ہے نا کیچڑ اچالنا میرے خیال میں یہ ویسے عام روٹین میں بھی بہت برا فعل ہے، اور پھر سیاست میں جس کو پورا دنیا دیکھ رہا ہوتا ہے تو ایسا ایک بالکل میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. مولانا صاحب کی پارٹی آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہو تو اپنے جلسے یا دھرنے کو جو ہے نا کامیاب کر لے. اور حکومت اپنی سطح پہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس کا جو اثر ہے وہ کم سے کم لیول پر لے کر لایا جائے، اور اگر ہو سکے تو یہ جلسہ یا یہ دھرنا ہی ٹوٹل ناکام ہو جائے اور ختم ہو جائے اور یہ ہو ہی نہ. جو جمعیت کا پلان ہے فضل الرحمان صاحب اور اس کے گروپ کا جو پلان ہے کہ سٹارٹ یہ لوگ لیں گے سندھ میں تو ان لوگوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے، اور پیپل پارٹی جو ہے نا میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے کو لگا کر ان کو پروٹیکشن دے گی، ان کو سپورٹ کرے گی. لیکن بات تب شروع ہوگی جب یہ لوگ سندھ سے انٹر ہوں گے پنجاب میں، تو اس کو ریزسٹنس جو ہے نا فیس کرنی پڑے گی. بہت زیادہ ریئیکشن ان کو ادھر ملے گا پنجاب حکومت کی طرف سے، پنجاب پولیس یا باقی لوگوں کی طرف سے. ادھر اگر یہ لوگ انٹر ہوں گے تو بہت کم لوگ انٹر ہو سکیں گے. لیکن یہ ہے کہ پنجاب میں بھی چونکہ ان لوگوں کے لوگ ہیں، حکومت نے کیا پلان کیا ہے کہ سندھ سے پنجاب انٹر ہوتے ہوئے اور کے پی کے سے جو ایک اہم پل ہے خیر آباد کے علاقے کے ساتھ ایک بارڈر ہے، پل ہے جو کہ جو پنجاب اور کے پی کو آپس میں ملاتا ہے،
اس پہ کنٹینرز باقاعدہ رکھ دیے گئے ہیں. ادھر کنٹینرز پڑی ہوئی ہے, صرف اتنا ہے کہ کنٹینرز کو کرین سے اٹھا کر روڈ کے بیچ میں رکھنے کی دیر ہے. اس طرح جو ڈی اے خان سے راستہ آتا ہے چکوال وغیرہ کے سائڈ پہ, تو اس علاقے میں بھی کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں. وہ بھی جو ہے نا صرف کنٹینرز روڈ کے بیچ میں رکھنے کی دیر ہے. تو ان سائڈوں سے بھی یہ لوگ جو ہے نا ریئیکشن شو کریں گے حکومت, اور روڈز کو بند کر دیں گے, جس سے کم لوگ جو ہے نا پنجاب میں انٹر ہو سکے. تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 600 کنٹینر اسلام آباد پہنچا دیے جا چکے ہیں, ادھر پڑے ہوئے ہیں, اور مختلف علاقوں میں جو ہے نا جو مین شاہراہیں ہیں ان کو یہ حکومت بلاک کریں گے. جو جمعیت والے ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے تقریباً 40,000 سے زیادہ بندے آلریڈی کیپٹل اسلام آباد میں جو ہے نا انٹر ہو چکے ہیں, مختلف جگہوں پہ جو ہے نا انتظار کر رہے ہیں, اور جیسے ہی جو ہے نا این موقع آئے گا تو وہ لوگ باہر نکل آئیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو یہ پتہ ہے کہ مختلف سائیڈوں سے, وہ کے پی کے راستے سے ہو, ڈی اے خان کے راستے سے ہو, یا سندھ کے راستے سے ہو, سندھ سے پنجاب میں انٹر ہونے کے راستے سے, ہمیں بہت زیادہ حکومت کی طرف سے یا جو پروونسز گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے جو ریزسٹنس ہے وہ فیس کرنی ہوگی. اس وجہ سے وہ جو ہے نا پہلے ہی اپنے بندے مختلف علاقوں میں پہنچا چکے ہوں گے, اور آہستہ آہستہ پہنچائیں گے, تاکہ اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ لوگ نکل کے مختلف جگہوں پہ دھرنے شروع کر لیں گے. دوسرا, جمعیت کا یہ بھی ایک پروگرام ہے فضل الرحمان گروپ کا, کہ اگر کسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے نا اسلام آباد نہ پہنچ سکے, اگر ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ہم اپنے جو ہمارا جلسہ ہے یا ہمارا دھرنا ہے اس کا رخ جو ہے نا ہم لاہور کی طرف کر لیں گے. تو لاہور میں ہم پڑاؤ ڈال لیں گے, لاہور میں ہم لوگ اپنا جو دھرنا ہے وہ دینا شروع کر لیں گے. تو مختلف ایسی پوزیشن میں جب بھی کوئی بندہ, جب بھی کوئی پارٹی اس طرح کا ریئیکٹ کرنے کا سوچ رہی ہوتی ہے, یا ان کا ایک ایکشن ذہن میں ہوتا ہے, تو وہ ABCD پلان ذہن میں رکھے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کریں گے. حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ جیسے بھی ہو, جس طریقے سے بھی ہو, ان کو ہم لوگ روکیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو فضل الرحمان گروپ ہے اس کے مختلف بندوں کے جو مختلف کیسز ہے اس میں نیب بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے. بلکہ یہ بھی جو ہے نا خبر آ رہی ہے کہ کچھ شواہد اکٹھے ہو چکے ہیں, اور کچھ شواہد اکٹھے ہو رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ڈائریکٹلی ذات کے بارے میں. تو اگر ایسے حالات میں مولانا صاحب, کیونکہ ایک اسلامی پارٹی کو جو ہے نا لیڈ کر رہے ہیں, ایسے بندے کے بارے میں اگر ایسے کیسز آ جاتے ہیں اور وہ اگر بعد میں پروف ہو جاتے ہیں, تو اس سے صرف اور صرف فضل الرحمان صاحب یا اس کے گروپ کا نقصان نہیں ہوگا, بلکہ اس سے اسلام کا بھی نقصان ہوگا, اسلام کی بھی بدنامی ہوگی. کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر مولانا صاحب کو جو ہے نا ایک خالصتاً اسلامی پارٹی کا سربراہ مانا جاتا ہے. اور جب اسلامی پارٹی کا سربراہ اگر کسی کیس میں جو ہے نا اس کا نام آ جاتا ہے اور بعد میں پروف بھی ہو جاتا ہے, تو اس کا بہت بڑا ایک اثر پڑتا ہے ملک کے علاوہ مذہب کے بیس پہ بھی, کہ اگر اسلامی پارٹی کا سربراہ اگر ایسا ایکٹ کر سکتا ہے, ایسا عمل کر سکتا ہے, ایسی چیزیں اگر اس کے خلاف پروف ہو سکتی ہے, تو باقی لوگوں سے تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے یہ پازیٹیو طریقے سے حل ہو, کیونکہ موجودہ وقت میں پاکستان کو بیرونی سائڈ سے بہت زیادہ چیلنجز ہے وہ سامنے فیس کر رہے ہیں. جیسے انڈیا کی طرف سے جو ہے نا مختلف دھمکیاں آ رہی ہے, مختلف ایسے ایشوز جو ہے نا وہ لوگ کریٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کمزور سے کمزور کر لے. کشمیر کا بہت بڑا ایشو جس کو حکومت پاکستان نے بہت پازیٹیولی کوشش کی کہ انٹرنیشنل لیول پر اس کو جو ہے نا ہم اجاگر کر لے, لوگوں کے سامنے لے کر آئے, اس میں حکومت کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہے. لیکن ابھی اگر آج کل دیکھا جائے تو انٹرنیشنل میڈیا کشمیر پہ بات نہیں کر رہی ہے, انڈیا کے ساتھ ہمارا جو تنازعات چل رہے ہیں اس پہ بات نہیں ہو رہی, بلکہ وہ جو ہے نا زیادہ تر اٹھا رہے ہیں اسی دھرنے یا جلسے کو. تو یہ موقع یا یہ وقت انٹرنیشنل لیول پر اپنی چیزوں کے پروٹیکشن کا تھا, ملک کے دفاع کا تھا. اپوزیشن اور حکومت کو ایک ساتھ بیٹھ کر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا. وہ مسائل حل ہو جاتے تو آپس کی سیاست کے لیے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. لیکن مولانا صاحب نے ایسے ٹائم کو چوز کیا ہے, سلیکٹ کیا ہے, اور اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کہ پاکستان کو کیا جو چیلنجز ہے وہ باہر سے ہم لوگ فیس کر رہے ہیں, اس کو بالکل سائڈ پہ کر کے اپنے دھرنے پہ جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے. پیپل پارٹی تو سب لوگوں کو اس چیز کا جو ہے نا واضح طور پر پتہ ہے کہ پیپل پارٹی 100% سامنے نہیں آ رہی. لیکن یہ ہے کہ اگر حکومت اور فضل الرحمان گروپ کے بیچ میں اگر مذاکرات کی بات آتی ہے تو پیپل پارٹی اور نون لیگ دونوں چاہتے ہیں کہ مذاکرات میں ہم بھی ہو, تاکہ
اگر پل کھانے کا ٹائم ہو، مذاکرات اگر کامیابی کی طرف جاتے ہیں تو پل ہمیں بھی کچھ ملے، بلکہ زیادہ پل ہم کھائے، فضل الرحمان صاحب کو کم پل ملے. لیکن اگر ڈنڈے کا کھانے کی بات ہو تو ڈنڈا صرف اور صرف فضل الرحمان صاحب کے بندے ہی کھائے. ہمیں ڈنڈے کھانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ نون اور PPP آلریڈی پہلے سے بہت سے جو ڈنڈے ہیں اس کی زد میں ہے، مختلف کیسز جو ہے نا ان پہ چل رہے ہیں، تو مزید جو ہے نا وہ کیسز برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ اس طریقے سے پازیٹیولی سامنے نہیں آ رہے. اللہ کرے کہ ان کے مسائل آپس میں انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائے، اور پاکستان کے اندر یہ جو گہما گہمی ہے یہ حل ہو جائے، یہ گہما گہمی مزید نہ بڑھے، اور سب مل کر جو ہے نا پاکستان کو جو پاکستان سے باہر کے جو حالات ہیں، پاکستان کے جو مختلف دشمن پاکستان کے خلاف جو گیمز بنا رہے ہیں، یہ فوکس اکٹھے ہو کر جو ہے نا ان کے خلاف کریں. ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو جو مزید فریش اپڈیٹس ہو ان سے ہم آپ لوگوں کو آگاہ رکھ سکیں. ناظرین شکریہ.